سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ قاری حافظ میر خان صاحب قادری مشاہد صاحب عالیہ تلاوت فرما رہے تھے. ابھی تشریف لاتے ہیں ویسی صاحب کے زمانہ سے ہی ان کے پاس بیٹھنے والے بزرگ ثناخوان رسول میری مراد چودھری میراستم صاحب وہ سرکار کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے اپنی حاضری لگوا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت محمد یونس بیسی معلوم رحمت اللہ تعالیٰ کی تقریباً 1 سال ہونے والا جی. میری 7 تاریخ سال سے بچھڑی ہوں 1 سال ہو جیسے کہ اساں بھی ویسی اور بولنا چھڑیا اساں ویکھو نہیں چھڑیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. ہاں اسی ہر جمعے نہ آ کے دیکھنے ہیں. ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کر کر یاد سجن نو روواں کر کر یاد سجن نو روواں مول آرام نہ ہوئی ڈھونڈ تھکا جگ دیشت مامی ریام کام نہ کوئی روٹھا یار مناوے میرا کون وسیلہ ڈوئی لاس بون محبت والا او داغ دلان دے ڈوئی. آ سجنا مکھ دس خدائی جان تیرے تو واری تو دین ایمان بندے دا او دودھ بن میں کس کاری تیری گل آنکھ سنام سجنا درد فراق ستم دی آندہ یار بلباں پر کس دم ہٹ جاندی عجیب کلم دی. چٹا کاغذ داغیوں ہویا پھری سیائی ہے دم دی دکھاں کیتا ہن زور محمد او نہیں گا ساری ستم دی. یارہ نے آمن جان چھٹیا کون پوچھے غم ناکاں سکھ دی جان او سی وچ رائی او تن رل سی وچ خاکاں دل بر باجو کون لگاوے مرم سینے جاکاں کوئی نہیں سندا کوک محمد باجو مرداں پاکا. تیلاں باجنا بلن مشالا او درداں باج نہائی
ویسی صاحب کی ہویا تساں بولنا چھٹیا تے اساں ویکھن چھٹیا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں دعوت انار دے رہا ہوں زینت القرہ جناب حافظ قاری محمد عبدالقادر مشاہی قادری صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے حسن انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل پاک خصوصی طور پر قبلہ الحاج حاجی محمد یونس اویسی مشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور جس میں خصوصی شرکت حضور پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی حضرت پیر سید ابوالکمال برق مشاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے لخت جگر نور نظر شہزادہ والا شان جناب حضرت علامہ پیر سید محمد محرم شاہ صاحب مظفر نوشاہی قادری دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہیں، اور محترم جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب صوفی محمد امجد اسلمی نقشبندی مجددی شادپوری آپ بھی تشریف فرما ہیں. ہم ان مشائخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آج کی اس محفل میں تشریف لا کر جو ہے اس محفل پاک کی رونق کو دوبارہ فرمایا ہے. ہمارے چند عزیزوں نے نذرانہ عقیدت پیش فرمائے ہیں، اور وقت چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً قریب 1 بجے کے ہم دعا جو ہے وہ کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا. چند اشعار نعت پاک کے اور اس کے متصل ہی چند اشعار حاجی صاحب کے بیٹوں کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا تھا لکھنے کے لیے. میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ کچھ کر کے اجازت چاہوں گا. درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیوں چاند میں کھوئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. ماشاءاللہ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، سدرا کے مکی بولے، تم سانا حسین لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. اور اس لیے خاص کر یہ شعر آج کی محفل پاک کی مناسبت سے کہ سرکار مدینہ کی
الفت میں جو مر جائے سرکار مدینہ کی، الفت میں جو مر جائے اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزار کہ وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ واہ واہ واہ۔ حضور قبلہ یہ سید نارم شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آپ نے آخری دم تک آپ نے حجاج اکرام کی خدمت کی، زائرین مکہ و مدینہ کی آپ نے بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کی ہے اور ان کا خیال رکھا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ شعر اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ زائر مدینہ کی خدمت میں جو مر جائے اللہ کے وہ بندے، اللہ کے یہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے یہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اللہ کے یہ بندے زندہ ہے مزاروں میں۔ اشعار میں نے لکھے ہیں، یہ عزیزم خاص کر وحید حسن اور سعید صاحب ان کے حکم پر میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے کچھ نام میں ایڈ کر سکتا تھا، وقت اتنا زیادہ نہیں تھا اور طبیعت بھی کچھ علیم سی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند اشعار لکھنے کی کوشش کی ہے۔ انداز یہ عزیزم سعید صاحب کو پسند ہے، اسی انداز میں چند اشعار۔ بھائی صاحب کی جتنی اولاد ہے ماشاءاللہ وہ اپنے ابو جی کو جو ہے وہ ڈیڈی کہتے تھے، ڈیڈی جب کوئی بات کرنی تو ڈیڈی جی کہتے تھے، تو اس لیے میں نے ڈیڈی ہی کا جو ہے اس طریقے سے نام دیا۔ اے پیارے پیارے ڈیڈی جی آپ پر سلام ہو، دعا ہے ہماری آپ کا جنت مقام ہو، دعا ہے ہماری آپ کا جنت مقام ہو، بہت یاد آپ کی ڈیڈی جی آ رہی ہے، آنکھوں میں غم کے آنسو دل تڑپا رہی ہے، نظروں سے ہو غائب دل میں سمائے ہیں، نظروں سے ہو غائب دل میں سمائے ہیں، آپ کی ہے یہ سالگرہ ہم تحفے لائے ہیں، کبھی بھی ہم نے آپ کو سمجھا نہیں ہے دور، آپ کا بھی فیض ہم کو ملتا ہے ضرور، آپ کی وہ پیاری باتیں ہم کو یاد ہیں، ہنس کر جو کی ہے وہ ساری باتیں ہم کو یاد ہیں، ہنس کر جو کی وہ ساری باتیں ہم کو یاد ہیں، آپ کا وہ پیارا مسکرانا یاد ہے، یار کہہ وحید کو بلانا یاد ہے۔ اپنے بیٹے وحید حسن کو وہ یار کہہ کے بڑے پیار سے بلاتے تھے،
تو میں نے اسی طریقے سے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے، آپ کا وہ پیارا مسکرانا یاد ہے، یار کہہ وحید کو بلانا یاد ہے، پیار سے سعید کو گلے لگاتے تھے، باپ کا جو فرض اس کو نبھاتے تھے، بیٹیوں کے گھر بھی روزانہ آتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھتے گلے سے لگاتے تھے، ڈھونڈتے ہیں آپ کو نواسے نواسیاں، کہتے ہیں لوٹ آؤ اے پیارے نانا جان، کہتے ہیں لوٹ آؤ اے پیارے نانا جان، کاش اب بھی اٹھ کے گلے سے لگائیے، کاش اب بھی اٹھ کے گلے سے لگائیے، دے کر دیدار آنکھوں کی پیاس بجھائیے، سنتے بھی آپ دیکھتے ہیں ہے عقیدہ، کہتی ہے یہ ایمان سے دل سے سعیدہ، بارش کرے کرم کی لحد پہ تمہاری قدرت، کرتی دعا ہے ہر گھڑی اپنی زبان سے نصرت، بھولے نہیں ہیں آپ کو صفیہ و اشتیاق، جانے خدا کے ختم کب ہوگا یہ فراق، زندگی کی ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساتھ یاد میں گزارتی ہے آپ کی راحت، بے چین صبح و شام ہے لبنا یہ رہتی، صدمہ جدائی کا بہت ہے ڈیڈی کہتی، آپ نے غریبوں پر لٹایا مال کو، رب کے حوالے کر دیا پھر اپنے حال کو، رب کے حوالے کر دیا پھر اپنے حال کو، چاہنے والے آپ کے سب یار آئے ہیں، چاہنے والے آپ کے سب یار آئے ہیں، پیش کرنے آپ کو کچھ تحفے لائے ہیں، غم کے آنسو دیکھ لو ہے سب کی آنکھوں میں، غم کے آنسو دیکھ لو ہے سب کی آنکھوں میں، بستے تھے آپ بے شک ہماری سانسوں میں، بستے تھے آپ بے شک ہماری سانسوں میں۔ اور حاجی صاحب کی جو محبت اور پیار تھا اپنے آقا سے اور اولیاء کرام سے، اس کا ذکر میں نے اس طریقے سے کیا ہے، آقا اور صحابہ کے پروانے آپ تھے، آقا اور صحابہ کے پروانے آپ تھے، غوث الورا نوشہ کے دیوانے آپ تھے، غوث الورا نوشہ کے دیوانے آپ تھے، دل سے یاد کرتے ہیں حافظ بھی آپ کو، جیسے ہے یاد کرتا کوئی بیٹا باپ کو، جیسے ہے یاد کرتا کوئی بیٹا باپ کو، آپ کی لحد پر آپ کی لحد پہ کرم کا نزول ہو، حامی ہمیشہ آپ کا خدا و رسول ہو، حامی ہمیشہ آپ کا خدا و رسول ہو، آپ کی لحد بھی بری ہو نور سے، آپ کی لحد بھی بھری ہو نور سے، ایسا کرم خدا کرے صدقے حضور کے، ایسا بلاد مصطفیٰ بلاد مصطفیٰ اہل سنت والجماعت۔ برادران اسلام، اب میں چند منٹ کے لیے حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد محرم شاہ صاحب
آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ چند منٹ اپنی گفتگو سے ہم کو نوازتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ختم شریف کریں گے. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز محترم سامعین اعظام، حاضرین گرامی قدر، آج کی یہ تقریب سعید جو ہے یہ عاشق غوث الورا مہربان اولیاء الحاج خلیفہ محمد یونس اویسی نوشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں آپ کی سال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. اس محفل پاک میں آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے دوست احباب، آپ سے محبت کرنے والے تمام احباب ہیں، وہ عقیدت کے پھول لیے، محبت کے پھول لیے، ارادت کے پھول لیے آپ کے مزار اقدس کے جوار میں یہاں پر موجود ہیں. رب کریم سب کا یہ اظہار عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. حاضرین گرامی قدر، ایسے لوگ جو اپنی زندگی نیکی کے ساتھ گزارتے ہیں یا نیکی کو پھیلانے کی خاطر گزارتے ہیں، یقیناً ان کی محبت بھی زندہ رہتی ہے، وہ خود بھی زندہ رہتی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ زائرین حرمین طیبین کی خدمت. سبحان اللہ، آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ان ممالک میں کہ جہاں پر وقت کی بڑی قدر ہے، کسی کے لیے وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے. جب بھی کسی مسلمان بھائی کو، کسی دوست کو، کسی ملنے والے کو کوئی بھی معاملہ پیش آیا، حج کے سلسلہ میں ہو، پاکستانی کاغذات کے سلسلہ میں ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اگر انہوں نے حاجی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تو حاجی صاحب ان کی خدمت میں پیش کرتے. ایسے ممالک میں کہ جہاں پر زندگی بڑی مصروف ہو، وہاں پر ایسا عمل کرنا جو ہے یہ آسان ہے. لیکن الحاج خلیفہ محمد یونس اویسی نوشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت اس معاملے میں ہر شخص جو ہے، اپنے ہوں غیر ہوں، وہ سب اس عمل سے بخوبی آگاہ کہ آپ نے مسلمانوں کی ان ممالک میں خدمت کی، اور مخلوق کی خدمت کرنا اس سے بڑا نیک عمل کیا ہو سکتا ہے. یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ اعزاز بھی ہر ایک کو نہیں مل جاتا، بلکہ رب کائنات کسی کسی کو اس خدمت کے لیے چن لیتا ہے. ماشاءاللہ. دعا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یقیناً تمام تعریفیں جو ہیں وہ رب کائنات کے لیے کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جو اس پوری کائنات کا رب ہے، جو اس پوری کائنات کو حسن دینے والا ہے، جو اس پوری کائنات کے اندر جو کوئی بھی کوئی خوبی رکھتا ہے وہ خوبی رب تعالیٰ اس کو دینے والا ہے، اور وہی رب تعالیٰ جو ہے وہ تربیت کرتا ہے اپنے بندے کو. رب العالمین اس کائنات کے اندر جو بھی کوئی خوبی رکھتا ہے
جو بھی کوئی حسن عمل رکھتا ہے یہ رب کائنات عطا کرنے والا ہے۔ اور یقیناً الحاج خلیفہ محمد یونس اویسی نوشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نیک عمل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور یہی نیک عمل ہے، یہی ان کی محبت ہے کہ آج ان کے جانے کے بعد بھی ان کی یاد میں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کی یاد میں جو ہے وہ لمحات بسر کیے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کے ملنے والے ان کے دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر حاجی صاحب جو ہے وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں بول رہے، لیکن یقین جانیے کہ جو نیک عمل کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ ان کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی حاجی صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مخلوق خدا کی مخلوق انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حاجی صاحب کا یہ ان کا ایک بہت بڑا عمل ہے زندگی۔ آپ نے جو مجلس اختیار کی، جو صحبت اختیار کی، وہ نیک لوگوں کے اختیار کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے اولیاء، بہت سے ایسے سلسلے ہیں کہ جب بھی کوئی شیخ انہیں موقع ملتا اس کے قریب جانے کا وہ اس کی خدمت، اور اولیاء کے سردار محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ ان کی نسبت، ان کی محبت وہ اس حد تک ہے کہ وہاں سے آپ کو خلافت بھی ملی۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی عقیدت ہے۔ رب کائنات حاجی صاحب کے درجات کو بلند، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ کا مقام عطا فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح حاجی صاحب اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے اسی طرح انہیں بھی اس محبت کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا ماشاءاللہ حضرات، جیسا کہ اکثر حضرات کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ العزیز حاجی صاحب کا سالانہ عرس مقدس، پہلا سالانہ عرس پاک جو ہے یہ 7 مئی بروز ہفتہ سیٹرڈے 7 مئی کو بعد از نماز ظہر تا نماز عصر